बस इस बात को यही खत्म करें। नहीं खत्म करेंगे ये माफी मैं नहीं दूंगा, माफ नहीं करूंगा। बाहर निकालो उनको। आसिफ साहब मेरे खानदान पे terus akomodasi di sini. जो बोला है कह दे सच है, साबित करें। اسكار ان شاء الله فتح حسن زمون اسكار کوي الله مقام اسكار ان شاء الله झूठ जो बोला उसको इंसाफ जैसे कम का खबर होगा बस मसरा मामा जामन नहीं न बस जवाब सही हदीस से आपने साबित करनी है
جس میں فاتحہ کا بھی ذکر ہو. نماز مقتدی کا نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے. انہوں نے ثابت کرنے کہ نہیں ہو. ایک حدیث صرف ایک حدیث. جب آپ ایک حدیث بیان کریں گے نا تو یہ ان سے اتفاق کریں گے یا انکار کریں گے. اس کے بعد اپنا حدیث پیش کریں گے پھر آپ نے بس کریں گے. ایک صرف ایک اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہو تو مجھے سمجھ آ جائے کہ ہاں فاتحہ اس کا راوی بھی قوی ہو سمجھان ہے کہ ہاں قوی حدیث ہے. سورہ فاتحہ بھی واضح ہے. دلائل کے امبار لگ جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ایک حدیث پر انشاءاللہ جواب دو نا. کتاب تو واپس کرو نا, کب تک یاد رکھیں گے اس کا جواب. ہم نے مطلب یہ ہوا کہ جو ترک میں نے پیش کر دیے تمہاری گھر سے تم نے مان لیا کہ وہ سب جس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہو, فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہو, فاتحہ کے بغیر نہیں نماز ہوتی اس کا ذکر ہو, اس کی سند صحیح ہو. ایک میں نے پڑھنی ہے, ایک اس مولوی آصف نے پڑھنی ہے کہ جس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہو اور یہ ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, اور سنت نے فرمایا ہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے اور اس کی سند صحیح ہو. ٹھیک ہے جی, اس میں مناظرہ ختم ہے. جو دکھا دے اللہ کی توفیق سے صحیح سند سے اس کی پتہ اللہ کی توفیق سے. بس بیٹھ جاؤ, پیش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. سنو, ماننے والے بنو پر بیٹھے بڑی بس باتیں نہیں کرو, میرے ساتھ بات نہیں کرو, زیادہ باتیں میرے ساتھ بات نہیں کرو. مجھے بتایا گیا تھا ملتان سے علماء آئے ہیں, پتہ نہیں کارٹون آئے ہیں. یہ کارٹون یہ داڑھی کے ساتھ ڈانس کرتا ہے, داڑھی کے ساتھ پیش کروں گا پیش کروں. یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح ابن حبان ہے, صحیح ہے. اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ قال حدثنا, اس میں محمد بن اسحاق بن خزیمہ ہے مولانا. قال حدثنا محمد بن یحییٰ الزہلی, دیکھو اس کو سکھا. قال حدثنا وہب بن جریر, دیکھو. قال حدثنا شعبہ, دیکھو صحیح ہے ان کے راوی. عن العلاء بن عبد الرحمن, صحیح مسلم کا راوی. عن ابیہ, اپنے باپ سے صحیح مسلم کا راوی. عن ابی ہریرہ, صحابی رسول ہے. کرو کسی ایک پہ ذرا صحیح مسلم کے راوی تیار پڑھو یا وہ کیا فرماتے ہیں؟ صبر کرو, فاتحہ کا حدیث پڑھے, چھوڑ دے.
کرو. حدیث رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ نہیں کفایت کرتی نماز لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب جس کے اندر فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھا جائے. قلت میں نے کہا کس کو؟ اللہ کے رسول کو. ان کنت خلف الامام اگر میں امام کے پیچھے ہوں. قال فاخذ بیدی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا. وقال اقرأ فی نفسک اپنے نفس میں پڑھ لے. نفسک کا معنی سرن پیش کر دیا ہم نے. یہ دیکھو میں نے امام کا دکھا دیا, سورہ فاتحہ کا دکھا دیا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی دکھا دیا. سند بالکل ٹھیک ہے. ابھی ماننے والے مان جائیں گے, انکار کرنے والے کتاب دو یار. حدیث والا کہتا ہے کہ صحیح ابن حبان کی تمام روایتیں صحیح ہیں. کرو انکار ان کے نزدیک ابن حبان کی سب روایتیں ٹھیک ہیں. بس آپ ایک ہی پڑھ لیتا یہ حدیث نے پڑھی ہے. ماشاء اللہ. پہلے آپ ذرا یہ بتا رہے کہ یہ حدیث سے کوئی خلاف نہیں ہے. بعد میں حدیث ان کی جواب دے رہا ہوں نا. کوئی بدتمیز آدمی ہے اس کو انسانیت پر سکھاؤ. کوئی غیر مقلد رہ گئے ساری زندگی. میں نے ان کی حدیث کے پہلے میں جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں. یہ حدیث پاک ابو حوانہ کے اندر بھی موجود ہے. بات یہ تھی کہ فقلت میں نے کہا. کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا کسی اور نے کہا؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو اعلیٰ کے والد ہیں انہوں نے یہ بات کہی. اور کہیں کن کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام سے نہیں فرمائی. یہ پیچھے آ رہا ہے نا کہ علاء بن عبد الرحمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں. والد کون ہے؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کی. وہ کہتے ہیں قل تو میں نے پھر کہا فإن كنت خلف الامام اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو. پھر ابو ہریرہ سے فرمایا. انہوں نے فاخذ بیدی میرے ہاتھ کو پکڑا. اقرأ فی نفسک اور یہ فرمایا کہ دل میں پڑھ لے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ تھا. جھوٹ کیوں بولا کہ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے؟ یہ حدیث میری بات نہیں, میری بات یہ حدیث کیا وضاحت کے ساتھ آ گئی. یہ حدیث کیا وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ یہ قلت میں نے کہا کہنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن. حضرت ابو ہریرہ نے نہیں فرمایا آپ علیہ السلام سے. جھوٹ بولا ابو ہریرہ نے فرمایا آپ علیہ السلام سے. یہ حدیث بات یہ وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے. فقلت میں نے کہا. کس نے کہا؟ عبد الرحمن نے کہا. بلکہ یہاں اس حدیث نے تو اور بھی وضاحت کر دی. حضرت ابو ہریرہ کے پورے الفاظ بھی یہ ہیں. آپ ادھوری حدیث ہی پڑھتے ہیں, پوری کبھی نہیں پڑھتے. بخاری والی بھی ادھوری پڑھی تھی, فصائل نہیں پڑھا. فصائل چھوڑ کے جو ابو داؤد میں کھڑا ہوا تھا. یہ اگر چلو ایک منٹ یار, اب چپ کراؤ, چپ کراؤ, چپ کراؤ, چپ کراؤ, چپ کراؤ, چپ کراؤ یار, ہمیں جیسے کراتے ہو تو کراؤ. یہ دیکھو یہ اللہ والو چپ کرایا کرو. یہ حدیث پاک یہاں 4-5 سندوں سے کھڑی ہے. اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہی حدیث آ رہی ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کر رہے. قلت میں نے یہ کہا فإن كنت خلف الامام کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو. پھر حضرت ابو ہریرہ نے فاخذ بیدی میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اقرأ فی نفسک یا فارسی, اے فارسی اپنے دل میں پڑھ لیا کر. حضرت ابو ہریرہ تو عربی میں فارسی ہے ہی نہیں. فارسی وہ عبد الرحمن ہے, وہ ابو ہریرہ نہیں ہے. فارسی عبد الرحمن ہے فارسی. یہ عجمی غلاموں میں سے تھے, حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. اور یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ یہی بات ہم کرتے ہیں کہ ہر جگہ جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ. اچھا میری بات, میں حدیث پیش ابو ہریرہ نے عبد الرحمن ابو ہریرہ سے پوچھا. انہوں نے یہ آپ کے پاس ہی ہے, اور یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا.
جھوٹ بولے موقع دیں اس سے بات کیا نا نہیں یار نہیں بولنے دیں گے نہیں بولنے دیں گے نہیں بولنے دیں پیش کرے اور ایک حدیث پیش کرے ایک حدیث پیش کرے بولیں گے تو پول کھل جائے گا اشارہ تو نے کھل جان دیا بولو تو صحیح کون آئے کھل جان دے کھل جان دیا کہیں تھا کھل جان یہ ایسے بدتمیز تو کم سلطنوں نہیں چلانے چاہیے یہ آرسی سے ٹھیک رہتے ہیں یہی آرسی نہ گندا تو نکلے یہی آرسی نہ گندا تو نکلے جڑا بچپن کا چتو ہونے کی کر رہا ہے بازاری زبان تمہیں مبارک کو جو اچھا بول رہے 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 استاد جی حدیث میں پیش کر رہا ہوں ایک منٹ بارہ جھوٹ تو خیر ایسے ہضم کیے نا جیسے کوئی ہم نے تو تمہارے گنے نہیں اتنے زیادہ پکڑا کیوں اتنے زیادہ جھوٹ تھے ہم نے گنے عادت ہے جھوٹ سنتے رہنے کی شاید اس لیے نہ پکڑے جھوٹ سنتے رہنے کے عادت ہمیشہ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں ہم سنتے ہیں آپ کے ساتھ جب مناظرہ کرتے ہیں آپ بولتے آپ کی جہاں چھوٹ گئی ہے آپ کی دیکھنے والا عبداللہ کا شکریہ ادا کرو اس نے جان چھڑا دیا سبحان اللہ اگر میں مطالبے کرتا شکر کرو اس نے جان چھڑا دیا کیوں نہیں کرے کیوں نہیں کیا تو کیوں کیا اچھا یہ آپ کی جان سے ضد ہے ہم اس کے بعد مباہلہ بھی کریں گے اس کے بیٹھتے رہا دونوں مسلمان ہے نا مباہلہ کرتا ہے دونوں کوئی ہے مناظرے کے بعد بیٹھتے رہا دونوں مسلمان ہیں اگر مباہلہ کریں بیٹھتے رہا دونوں مسلمان ہیں بیان کا مباہلہ ثابت ہے کے مسئلہ پہ اور ہم تو کہیں چلو ہم آپ کے لیے مباہلہ بھی تم سے کروں گا عبداللہ تم سے مباہلہ کروں گا انشاءاللہ مباہلہ نہ چلے گا اچھا یہ تو ہے ہی نہیں تیرے پاس غلط کر دے گا دلیل نہیں ہے بد دعائیں دے رہے دلیل نہیں ہے بد دعائیں دے دلیل پڑھو یار دلیل پڑھو بد دعاؤں سے جان نہیں چھوٹے اچھا कैमरा था और ठोलर से तो पाबंद हुआ वही से शुरू का میں نے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر چاروں باتیں آئیں گی امام کا میں وہ حدیث پاک پیش کروں گا کہ جس میں آپ چپ مسئلہ ہے میں حدیث پاک پیش کروں گا جس میں چاروں باتیں آئیں گی امام کا بھی ذکر ہوگا مقتدی کا بھی ذکر ہوگا فاتحہ کا بھی ذکر ہوگا اور خاموش رہنے کا فاتحہ نہ پڑھنے کا بھی ذکر ہوگا اور حدیث بھی صحیح ہوگی حدیث بھی صحیح ہوگی یہ اس کی سند پہ اعتراض کرے میں جواب دوں بات ختم ہو گئی نا وہ حدیث مسند ابی عوانہ 360 صفحے سے مسند ابی عوانہ یہ صحیح حدیثوں کی کتاب ہے
بائی ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے. اچھا چلے اس میں اگر کسی حدیث پہ آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، معقول اعتراض کریں، میں اس کا جواب دوں. حدیث پاک کی ہے حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبد الله بن رشید قال حدثنا ابو عبیدہ عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله الدقاشی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے فَأَنصِتُوا تو تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش. امام کا ذکر آ گیا، مقتدی کا بھی ذکر آ گیا، تو تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہ جب امام کیا کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فاتحہ کا ذکر آ گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو اس وقت تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین. اس سے پہلے خاموش رہنا. امام کا بھی ذکر، مقتدی کا بھی ذکر، فاتحہ کا بھی ذکر، تینوں باتوں کا سراہتاً ذکر آ رہا ہے. آئیے ہے کہ انہوں نے نبی کی بات کیوں نہیں ماننی کہ یہاں فاتحہ کا لفظ آنا چاہیے، تو نہیں ماننی، تو اس نہ مانے نبی علیہ السلام کی بات کو ہم ان کی طرح ضدی تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے مطالبہ کریں کہ فاتحہ کا لفظ بولو. ایک منٹ، یہ حدیث پاک تینوں باتیں اس کے اندر صراحتاً آ گئی ہیں، اور اس حدیث پاک کی صحت کے حوالے سے آپ چند حوالہ جات سن لیں. یہ حدیث وہ ہے کہ امام مسلم نے پوری مسلم کے اندر کسی حدیث پاک کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے سوائے دو حدیثیں. دو حدیثیں پوری مسلم میں، 2 جلدوں کی کتاب ہے، ہزاروں حدیثیں اس کے اندر. کسی حدیث کو امام مسلم جانتے ہو نا، بخاری اور مسلم، امام مسلم نے اپنی پوری مسلم کتاب کے اندر 2 جلدوں میں کسی حدیث کو لکھنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ صحیح ہوں یہ صحیح، سوائے 2 حدیثوں کے. ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے. سبحان اللہ، یہ حدیث میرے نزدیک صحیح امام مسلم فرماتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، عمدۃ القاری. اور اسی طرح ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور علامہ فتاوی ابن تیمیہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اسی طرح علامہ البانی آپ کے غیر مقلد ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. مولانا میں نے آپ کے گھر کا آدمی پیش کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب اس کے بعد اس حدیث کی صحت کے بارے میں آپ کو اعتراض اب بھی ہونا، میں جواب دینے کے لیے ماشاءاللہ یہ کتابیں دے دیں، ابن حبان بھی دے دیں اور یہ مسند ابی عوانہ بھی دے دیں. لیکن اس کے بعد ہماری بات ضرور ہوگی. ہاں ضرور. ابھی اس کے بعد میں ذرا جاننا چاہتا ہوں عبداللہ صاحب یہ دیں کتاب. پہلے حدیث ابو ہریرہ نے آپ نے فرمایا، آصف صاحب تشریف ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، آپ نے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے سوال کیا ابو ہریرہ سے. اچھا وہ روایت کہاں ہے مولانا آصف صاحب؟ وہ جو آپ نے پیش کیا عبد الرحمن نے ابو ہریرہ، تو یہ الگ حدیث ہے یا غلط بیان کیا گیا؟ غلط بیان کیا. عبداللہ صاحب یہ جواب میں نے دینا، اس نے نہیں دینا، اس سے بات کر لیا. ادھر دو نہیں. دیکھیں جی اور روایت نکالو، وہ جو تم نے پیش کیا وہ حوالہ سے مفسر وہ پیش کیا. دونوں کا تو حدیث تو یہی ہے کہ آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے لیکن آہستہ. میری بات سنیں عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سنیں ابھی تسلی سے سب ساتھی سنیں. میں نے صحیح ابن حبان سے جو روایت پیش کی اس کے اندر یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا. مولانا صاحب نے سند پہ کوئی جرح نہیں کی، سند کو صحیح مانا ہے. انہوں نے صرف یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں پہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سوال نہیں کیا بلکہ ابو ہریرہ کے شاگرد نے ابو ہریرہ سے سوال کیا. یہ اعتراض ہے.
थोड़ी देर पहले मौलाना आसफ साहब ने जब मैंने वाहम वाली रिवायत पेश की थी, मुझे इन्होंने कहा था जब मरफू और मौकूफ का इख्तलाफ हो जाए कि ये रिवायत मरफू है या मौकूफ है तो तरजीह मरफू को होती है। कहा इन्होंने, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं वीडियो पीछे करूंगा। इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मरफू और मौकूफ का इख्तलाफ हो जाए तो तरजीह किसको होगी? मरफू को। और अल्लाह की कसम अगर ये इस बात पे इनकार करें, फातिहा पे भी मुबाला और इनके इस झूठ पे भी मुबाला। एक मिनट दूसरी बात समझो। इब्ने हिब्बान के अंदर है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से सवाल किया, और इधर है अब्दुल रहमान वाला, और इसकी सनद सुने। ये हदीस और है, ये हदीस और चुप करो, अभी चुप करो। देखो अब्दुल्ला साहब, बात ये है, ये अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह से भी पूछा और इसी तरह उसके शागिर्द ने अबू हुरैरा से भी पूछा। मैं दलील देता हूँ। ठहरे, जिस तरह के मैं अपने उस्ताद से पढ़ता हूँ, मैं अपने उस्ताद से एक मसला पूछता हूँ, वही मसला मुझसे मेरा शागिर्द भी पूछ लेता है। अच्छा, आपने अपने हदीस तो सुना, ये और है, ये और है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। जो हदीस बयान की है वो आपकी जुबान से अदा करें, मैं अदा करता हूँ। वो पढ़ ले आप किस तरह से। सुने बैठो, एक मिनट बैठो। जो इन्होंने रिवायत पेश की है, जो इन्होंने कौन सी पढ़ी आपने? देखें, एक मिनट ठहरे। जो मैंने इब्ने हिब्बान से पेश की उसके अंदर है अखबारना मोहम्मद इब्न इसहाक इब्न खुज़ैमा, उसके अंदर हदीस का रावी मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुज़ैमा है। जो इन्होंने अबू अवाना से पेश की उसके अंदर रावी है अबू इस्माइल तिरमिज़ी, इसके अंदर दूसरा रावी मोहम्मद बिन याहिया है, और जो इन्होंने पेश की उसके अंदर दूसरा रावी हुमैदी है। इधर जो मैंने पेश की उसके अंदर तीसरा रावी वहाब बिन जरीर है। जो इन्होंने अबू अवाना से पेश की उसके अंदर तीसरा रावी सुफियान है। जो मैंने अबू इब्ने हिब्बान से पेश की उसके अंदर चौथा रावी शोबा है। जो इन्होंने अबू अवाना से पेश की उसके अंदर चौथा रावी अब्दुल अजीज बिन अबील हाज़म है। जो मैंने रिवायत इब्ने हिब्बान से पेश की उसके अंदर पांचवा रावी जो है वो वहाब बिन जरीर है। जो इन्होंने पेश की उसके अंदर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अद-दरावर्दी है। और फिर 5 रावी मुख्तलिफ हो गए, और ये सरफराज का सफदर इन्हीं के मुल्ला है। एक वो लिखते हैं एक भी रावी बदल जाए तो हदीस नहीं समझी जाएगी, हदीस बदल जाएगी, वो हदीस अलग है, इब्ने हिब्बान वाली हदीस अलग है। आपके सरफराज का सफदर ने कहा इसलिए अबू हुरैरा वाला वाक़या अलग है और इसका वाक़या अलग है। अभी इसकी रिवायत का जवाब जो इससे पेश किया। ठहरे जी, ठहरे, बात अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। जो इन्होंने मेरी रिवायत पे नहीं थी, मेरी रिवायत के 5 रावी इनकी रिवायत से मुख्तलिफ है। और इनका एक मुल्ला सरफराज सफदर हनफी फलासफा लिखता है एक भी रावी बदल जाए तो सनद बदल जाए। यहाँ पे 5 रावी बदल गए। और इनकी रिवायत का जवाब सुने, इन्होंने जो खयानत की अबू अवाना से रिवायत पेश की, सभी साथी जानते हैं। मैंने कहा था पहले भी इसका जवाब दिया कि ये रिवायत से आपका इस्तिदलाल उस वक्त सही होगा जब आप ये दिखाओ कि सूरह फातिहा ना पढ़े तो नमाज हो जाएगी, ना पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं काला, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे काला से मुराद है इज़ा काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम। इमाम ऊंची आवाज से काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम कहता है कि आहिस्ता आवाज से, ऊंची आवाज से। रसूलुल्लाह ने फरमाया इज़ा काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम फ़क़ूलू आमीन। यहाँ पे दोनों काला से मुराद ऊंची आवाज से आमीन कहना है। के साथ में काला है, नहीं फातिहा ना पढ़ने का जिक्र नहीं। में आज तक क्यों पढ़ते हो, पढ़ने असर में आज तक क्यों आप कहते हो? इसलिए वही बात पहले हदीस की पता, पहले हदीस की पता मुबारक, पहले हदीस की पता एक रिवायत
آپ بہت دور سے تشریف لائے، میں آپ کا قدر کرتا ہوں اور ہمیشہ ہمارے لیے جواب ہو رہا تکڑے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکے کہ اس کے اندر راوی ایسا ہے یا یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے. میں نے 4 باتیں دکھا دی اس حدیث کے اندر. ان کا اصرار ہے کہ فاتح کا لفظ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ فاتح کے علاوہ کسی اور صورت میں دکھا دو، پھر ہم فاتح کا لفظ دکھا دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ فاتح کا لفظ یا یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آیت یہ بھی فاتحہ ہے. آپ کہہ دو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ نہیں. میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر 4 باتیں دکھائی. امام کا ذکر، مقتدی کا ذکر، اور مقتدی کے لیے فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم، خاموش رہنے کا حکم. اور اس کے بعد حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. اللہ کا شکر ہے ان کے پاس آج تک اس اپنے دعوے کے اوپر کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ملے. اچھا اگلی بات سنو میری. اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے بات کا رخ ہی پھیر دیا ابن حبان والی حدیث میں. ابن حبان والی جو حدیث تھی وہ اور ہے جی، مسند ابی عوانہ والی اور ہے، وہ علیحدہ واقع ہے، یہ علیحدہ واقع. کتنا بڑا جھوٹ بول دیے. محدثین نے جو فرمایا کہ سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے وہ شمار کا واقع ہے کہ شمار ہوگی وہ 1 2 3 4 واقع تو ایک ہی رہے گا. واقع کو کسی نے لکھا ہو ایک محدث نے، ایک محدث کا حوالہ پیش کرتے کہ واقعہ بھی بدل جاتا ہے. خدا کی قسم ہے رشک سے سنیں میری بات سنیں. مثلا بخاری کے اندر تقریباً 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن 9000 سے زیادہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ جو ہر حدیث علیحدہ واقع نہیں ہے. اس پر سب حضرات اتفاق کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. وہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ سند تو ہر ایک کی بدلی ہوئی ہے، سند ہر حدیث کی بدلی ہوئی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 9000 سے زیادہ حدیثیں تکرار کے ساتھ. میں نے بھی مان لیا کہ ابن حبان کی حدیث 1، ابو عوانہ کی حدیث 1، لیکن اس کا یہ مطلب بیان کرنا مولانا خیانتوں پہ خیانتیں چل رہی ہیں. اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ وہ واقعہ علیحدہ ہے ابن حبان والا،
اور ابھی عوانہ والا واقعہ علیحدہ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے. یہ کسی محدث نے نہیں کہا. اور اگر یہ علیحدہ واقعہ ہے تو محدث کا حوالہ پیش کر دو. علیحدہ واقعہ ہو تو محدث کا حوالہ پیش کر دو. بات تو یہ تھی نا، بات اتنی تھی کہ فقلتو، میں نے کہا. وہاں حدیث پاک میں نہیں لکھا ہوا کہ ابو ہریرہ نے کہا یا ان کے شاگرد نے کہا. ابن حبان نے یہ بات نہیں لکھی. ابو حوالہ میں لکھی ہوئی ہے کہ شاگرد نے یہ بات کی ہے. بات تو اتنی تھی، رفع وقف کا اختلاف ہی کہاں. کہتے ہیں جی انہوں نے کہا تھا کہ رفع اور وقف میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح مرفوع کو ملتی ہے. اور اختلاف تو تب ہوگا نا کہ جب کہیں یہ صراحت ہو کہ ابو ہریرہ نے سوال کیے، پھر بات ہوگی کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ موقوف ہے. آپ ابن حبان میں یہ دکھائے نا کہ ابو ہریرہ نے سوال کیا. پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، ان کے شاگرد عبد الرحمن کا بھی ذکر ہے. اب بات یہ تھی کہ دونوں کے پیچھے ذکر ہے، ان دونوں میں سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سوال عبد الرحمن نے کیا ہے. وہاں اس بات کی صراحت نہیں. آپ دکھا دیں اسے، ابن حبان میں دکھا دیں کہ یہ سوال کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں ساتھ لکھا ہو. خدا کی قسم میری شکل سے اس کی فتح ہے. ابن حبان میں دو باتیں بات پوری کرنی ہے، بات پوری کرنی ہے. آپ نے حدیث پیش کی تھی اپنی طرف سے، پیش کی تھی. ابھی وہ پچھلا وہ دلیل دی، اب ایک حدیث ہم پیش کریں گے. حدیث تو اس نے پیش کر دی ہے. ہماری حدیث میں تو بیچارہ ہوئی نہیں، جھوٹ بولنا چاہتی ہے. کس نے کیا؟ پیش کریں گے. کس نے کیا؟ ایک اور اسی طرح ایک ہی حدیث جس بھی اسی طرح کی ہمیں اور سب کو سمجھ آ جائے جو اس کے بعد میں ایک اور میں کروں گا، ایک اور یہ کرے گا. بس اس طرح سے اس کو صاف کر کے چلیں گے نا. اس کو صاف کر کے میں کہہ رہا ہوں، اس کو صاف کر کے آگے چلیں گے. آگے نہیں چلنا کوئی دوسری روایت نہیں. ایک منٹ عبداللہ صاحب یہ بات مجھے بات کر رہے ہیں، یا چپ کریں. بات بڑھ جاتی ہے. آپ کرنے دیں نا، مجھے سوال کرنے دیں. بس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حدیث پاک میں دکھائیں گے کہ یہ سوال ابو ہریرہ نے کیا. فقلتو کے ساتھ کسی محدث نے وضاحت کی ہو، یعنی ابا ہریرہ. یہ ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا کہ ابن حبان نے یہ صراحت کی، تو میں مان لوں گا کہ یہ سوال ابو ہریرہ کا ہے. مسند ابی عوانہ کی حدیث علیحدہ ہے اور اس کی جو حدیث ابن حبان کی علیحدہ ہے. لیکن ابن حبان میں یہ بات نہیں کہ سوال کس نے کیا، اور ابو عوانہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ سوال کرنے والے ان کے شاگرد عبد الرحمن ہے. تو پھر بات تو صاف ہو گئی نا. اس کے بعد کیا بات رہ گئی؟ اچھا دوسری بات، یہ رفع وقف کا اختلاف نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ رفع وقف کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے. مرفوع موقوف کا اختلاف نہیں. مرفوع موقوف کا اختلاف تب ہوتا، مرفوع موقوف کا اختلاف تب ہوتا کہ جب ابن حبان نے فرمایا ہوتا کہ ابو ہریرہ نے سوال کیا، اور ابو عوانہ نے فرمایا ہوتا کہ سوال ان کے شاگرد عبد الرحمن نے کیا. یہ اختلاف ہی نہیں. اچھا اگلی بات، اس حدیث کے اندر پھر لفظ ہے اقرا بہا فی نفسی، دل میں پڑھ لو. ان کا دل یہاں لگا ہوا ہے. میں بخاری کے اندر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. بخاری میں سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ، میں حدیث مرفوع سے پیش کر رہا ہوں. میری مرفوع حدیث کو توڑنا ہوگا تو پھر حدیث مرفوع پیش کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جن کا حوالہ پیش کیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بها یا ما حدثت به انفسها. ماشاءاللہ. انفس نفس کی جمع ہے نا، نفس ہے نا یہ. ما حدثت بها انفسها، جو نفس کے اندر بات آتی ہے، جو دل کے اندر بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ درگزر فرماتے ہیں، اس کے اوپر پکڑ نہیں. زبان سے بات تو پکڑ ہے یا نہیں؟ ایسا بولو یا زور سے بولو. یہ حدیث پاک سے میں نے معنی بیان کی. اب یہ معنی سرن والا معنی بیان کرے تو حدیث پیش کرنی پڑے گی. عبدالحی لکھنوی صاحب نے کیا دیا، فلاں نے کیا دیا. آپ کے نزدیک نبی کی حدیث قابل قبول نہیں، عبدالحی لکھنوی کا معنی قابل قبول ہے. اور پھر یہ بات یہ ہو رہی، دیکھیں وہ انفس کا لفظ قال قتادہ. پھر تابعی کا ایک حوالہ سنیں. قال قتادہ، تابعی فرماتے ہیں، قتادہ تابعی فرماتے ہیں
इदा तल्लक फी नफ्सिही फलैसा बिशैइन, जब आदमी अपने दिल में तलाक दे तो फिर ये तलाक नहीं होगा। सारे बोलो ऐसा ऐसा जुबानों से हमारी बीवियों को तलाक नहीं होगी, तुम्हारी तलाक है। बोलो जरा ऐसा ऐसा बोलो इनसे बोलो जरा इनसे। ये मैं हदीस और ताबी का से पेश कर रहा हूँ। ताबी भी ये फरमा रहे हैं कि नफ्स का माना दिल है, नफ्स का माना जुबान नहीं। नबी अलैहिस्सलाम भी ये फरमा रहे हैं कि नफ्स का माना दिल है, नफ्स का माना जुबान नहीं। मौलाना क्यों लोगों को आवाम को धोखा देने पे तुले, इसी को साथ हदीस पेश करेगा, अगली नहीं पेश करेंगे, इसी को साथ करना। इसका जवाब दे, सही है, इसका जवाब दे। झूठ नहीं बोलने, बस साफ बात लोगों को करा दो, बस खामोश बिल्कुल न करना, बिल्कुल न करना। बस ما درته ویل خاموش کا بالکل درته نه بیا مو ده خاموش کا خاموش. عبداللہ صاحب اگلی حدیث نہیں پیش ہوتی. عبداللہ صاحب جواب دیکھیں جی، انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہاں پہ واقعہ ایک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ یہاں پہ نفس کی ذکر ہے. نفس سے مراد یہاں پہ یعنی کہ انہوں نے نفس سے مراد دل لیا اور اسی لیے انہوں نے کہا ان کا دل یہاں پہ پڑا ہوا ہے. 2 باتیں ہو گئی جی. سب سے پہلی بات انہوں نے کہا جی واقعہ ایک ہے. مولانا آپ بار بار جھوٹ لفظ بولتے ہیں اور حقیقت میں آپ جھوٹتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں آپ کے لیے جھوٹ کا لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کے اندر یہ وصف علی وجہ الاتم ثابت ہے. کس طرح؟ یہاں پہ سند بھی الگ ہے، 5 راوی اس کے الگ اور 5 الگ، اور واقعہ بھی الگ الگ. انہوں نے کہا کہ راوی بدل جائے محدثین اس کو شمار الگ کرتے ہیں. کب؟ جب دونوں حدیثوں کا متن بھی ایک ہو، دونوں کے اندر واقعہ بھی اتفاقی ہو، وہی بات اس میں ہو، وہی بات اس میں ہو، وہ ایک چیز ہے. لیکن اس کے اندر واقعہ اور ہے، اس کے اندر واقعہ اور ہے، اور اس کو ایک حدیث شمار کرنا. اور مجھے کہتے ہیں کہ تم دکھاؤ کسی محدث نے کہا 2 واقعے ہیں. میں کہتا ہوں یہ حدیث واضح ہے کہ 2 واقعے ہیں. تم دکھاؤ کسی نے کہا تم دکھاؤ ایک واقعہ. میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ واقع 2 ہیں. ایک ابو ہریرہ اور کہتے ہیں کل تو ابو ہریرہ نہیں ہے یہاں سے مراد. میں حدیث پڑھتا ہوں سنیں آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول رہا ہے میں اس کو بھی گدا کہوں سند سے بڑھو گدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز کفایت نہیں کرتی جس کے اندر فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے. قلت، یہ کون ہے؟ ابو ہریرہ پیچھے بیان کر رہا ہے. ابو ہریرہ کہتا ہے قلت، میں نے کہا ان کنت خلف الامام، اگر میں امام کے پیچھے ہی ہوں. قال فاخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اقرأ فی نفسک، اپنے نفس کے اندر پڑھ لو. اور نفس کا معنی انہوں نے کیا دل، جبکہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. سنیں، ایک ہے مطلق نفس کا ذکر، ایک ہے قرات فی النفس. جب قرات فی النفس کا قرات کا لفظ آ جائے نفس کے ساتھ، اس سے مراد آہستہ پڑھنا ہوتا ہے. یہ بات اگر ان کو یہ بات میری قبول نہیں تو میری تو پہلے بھی نہیں مانتے، اپنے بڑوں کی مان لیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر بذل المجہود والا، یہ بذل المجہود والے خلیل احمد سہارنپوری پوری ہندی یہ لکھتا ہے یا فارسی فی نفسی کا سرن غیر جہرن. یہ فی نفسی کا معنی ان کے گھر سے. مولانا زبان میری ہے باتیں، چراغ میرا ہے راتیں. یہ بذل المجہود صفحہ نمبر 39 کہتے ہیں. اور یہ ہدایہ مولانا یہ دیکھیں جی، آپ بھی سمجھتے ہیں نا ہدایہ فی نفسی ہی، اس کے نیچے لکھتے ہیں سرن. مولانا ایک ہے مطلق نفس، ایک ہے قرات فی النفس. یہاں پہ ذکر ہے قرات فی النفس کا. جب قرات فی النفس مراد ہو
اس کے بعد آہستہ قرات. مجھے موقع دے, مجھے موقع دے. میں نے صاف کر دیا. فاتحہ نہ ہونے کا ذکر دکھاؤ. پہلی حدیث یار وہ سو ابن حبان کو, ابن حبان کو ہم نے ابھی تک ایک بھی روایت پیش نہیں کی جس کے مشرق کے فاتحہ کے بغیر ایک روایت پیش کر دو جس کے اندر ہو جاتی ہے. ایک روایت 10 نہیں 5, صرف ایک روایت پیش کر دو. عبداللہ صاحب آپ ہم چھڑوا کے آگے بڑھا دیتے ہیں اس کو. نہیں پیچھے پہلے بھی اس نے چھڑوائی, آپ نے اس کی جان چھڑوائی. بات اب نہیں چھوڑا, اب یہ آیا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے. سنیں آپ چپ کریں بس. انہوں نے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے. بات میں نے کہا تھا, میں نے بات یہ کی تھی کہ آپ مجھے ابن حبان سے دکھا دیں کہ ابن حبان نے فرمایا ہو کہ قلت سے مراد ابو ہریرہ ہے. یہ پوری کتاب سارے دیکھیں, یہاں کہیں لکھا ہوا ابو ہریرہ کا لفظ نہیں جی. دیکھیں کیمرہ مارے اس کے اوپر, یہ ابو ہریرہ کا لفظ یہاں لکھا ہو. دیکھو یار چپ کر اس کو نکالو, نکالو ایک منٹ. نہیں باہر نکالو نہیں یار, یہ کیا بات ہے, باہر نکالو, باہر نکالو. نہیں عبداللہ صاحب یہ ہدایت نہیں, اب نکالو باہر. نہیں ان کو عبداللہ صاحب. اچھا عبداللہ صاحب خاموش کی عبداللہ سے مناظرین کتلی دی کنا وس رشتہ جان چھڑوائی. اب یہ جھوٹ پکڑا گیا, آپ نہیں چھوڑیں گے. صحیح آپ صرف بیٹھ کے ہمارا مناظرہ سنیں. ہم جھوٹ ہم چھوڑتے چلے گئے. جو جھوٹ بولے آپ کا جھوٹ ہم نے چھوڑا ہے. مسلم والا جھوٹ ہم نے چھوڑا, مسلم نبی آنے والا جھوٹ ہم نے اس کا چھوڑا. آپ کے کہنے پہ صرف آگے چلتے رہے, اور مسلم والا جھوٹ ان کا چھوڑا صرف آپ کے کہنے پہ. اب یہ تو سارے بات جھوٹ بولتے رہیں گے. نہیں جھوٹ جو ہے اس کو آشاف کرنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ علا بن عبد الرحمن اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں. وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب. اتنی بات ہو گئی. اب اگلی بات میں نے اس وقت بھی کی تھی کہ قلت, میں نے کہا, کس نے کہا, اس کے اندر اختلاف تھا کہ آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عبد الرحمن نے یہ سوال کیا. دونوں نے کیا تھا, کوئی اختلاف نہیں. جھوٹ بول دی تو اس نے اپنے ساتھ دکھا دے آپ دکھا دے. ابھی بیٹھ جا, ابھی بیٹھ جاؤ, میں بات کر رہا ہوں. نام دکھا دے بس. اب نے ٹائم دیا, اس میں تو دکھایا نہیں جاتا, اب کھڑے ہو کے دکھانا ہے. پورا 10 منٹ ٹائم دیا کیا, اس کے اندر تو پورا اللہ تعالیٰ کا نام کہیں نہیں ملا. اچھا میں نے یہ بات کی تھی کہ کل تو, اب نیا جھوٹ سے میں آگے ہوگا. میں نے یہ بات کی تھی کہ کل تو, میں نے کہا اس کا کون ہے کہنے والا. پیچھے عبد الرحمن کا بھی ذکر ہے, پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ صرف پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. عبد الرحمن کا مثال ذکر ہے پیچھے. عبد الرحمن ہی تو نقل کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے. عبد الرحمن کا بھی پیچھے ذکر ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے. اب بات یہ ہے کہ کل تو میں کہنے والا کون ہے. یہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کہ یہ بات کس نے کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یا عبد الرحمن نے یہ سوال کیا. میں نے مسند ابی عوانہ کے حوالے سے, آپ مسلم اٹھا کر دیکھ رہے, سیاستہ کو تو مان لیں, مسلم اٹھا کر دیکھ رہے, سیاستہ کے اٹھا کر دیکھ رہے, وہاں صاف لفظ ہے کہ عبد الرحمن نے سوال کیا ابو ہریرہ سے. آپ بھی کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دینا کہ جہاں ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے. کتنی صاف بات آ گئی ہے.
اچھا اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکے سوائے ایک دو جھوٹ بولنے کے. اب نیا کوئی ذہن میں آیا ہوگا تو آئندہ کھڑے ہو کر کہیں گے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ میں نے فی نفسک کا جو معنی بیان کیا تھا بخاری سے حدیث پڑھی تھی ماشاءاللہ. مجھے تھی امید بھی شاید اہل حدیث نام رکھا مان لیں گے حدیث لیکن نہیں ماننا حدیث کو. ایک ضابطہ گھڑ لیا کہ قرات کے ساتھ نفس کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں سرن پڑھنا مراد ہوتا ہے. وہ ضابطہ کوئی حوالہ بھی تو ہوگا. آپ جو ہے امام اللغت کونے بیٹھے ہیں ضابطہ گھڑ لیے بیٹھے بیٹھے اور نام لگا دے کہ قرات کے ساتھ نفس کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں ایسا پڑھنا ہوگا. عبدالحی لکھنوی صاحب نے لاکھ بار کہا ہو, فلاں نے لاکھ بار یہ بات کہی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں تو کسی کی بات نہیں. اہل حدیث اہل سنت ہی ہیں. یہ اہل حدیث کے نام پر دھوکہ ہے. یہ اہل حدیث کے نام پر دھوکہ ہے. یہ 100 سال سے بتا رہے ہیں. ان کو تو اہل حدیث کا نام ہی انگریز نے لاٹ کیا ہے. انہوں نے بدتمیزی کی, اس کا جواب دیا. جنہوں نے میری بات سنو, ان کو روک لیں ورنہ بڑی غلط باتیں نکلے گی. میں نے کی اندرا گاندھی کی پھوپھی تھی. اندرا گاندھی کی پھوپھی تھی. ہندوؤں کے ساتھ نواز صدیق حسن خان کی بیوی ابھی جواب دو. میں نے کہا زخمی تم کے ہاتھ میں فون رکھوں گا نا تو مجبور ہو گئے. کس کے بعد اچھا چلو آخری بات محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم ہدایت نصیب یا اللہ علماء
ټول قابل قدر دي امين دا مناظره د علماء ده او الله جل شانه تاسو ولي او قوت او محبت نصیب کړي الله جل شانه موږ ته اتباع د حق نصیب کړي دا د جګړې خبره نه ده د دې خبره نه ده دا خبره واخر دعوانا तुझे जो है ना شرط منظر څنګه الفاظ باندې ملګری وای دا منظر عوام ته متلاشو عوام به دین نه متنفر شي د کفر لار به اختیار کړي موږ اسلام ته څنګه راولي ما ته وګورئ دا خبره نه وي خبره کېږي
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج 28 تاریخ ہے، دوسرا مہینہ اور 2012 ہے. عبداللہ صاحب، میں پہلے آپ کا تعارف چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور مسلکاً آپ پہلے کیا تھے، یہ ذرا وضاحت کر دیں. میرا نام عبداللہ ولی امیر احمد جان اور یہاں قاضی آباد قاضی قلعہ پشاور کا رہائشی ہوں، اور اس سے پہلے میں مذہباً دیوبندی تھا. تو یہ دونوں فریقین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ پہلے مذہباً دیوبندی تھے؟ بالکل. اچھا اہل حدیث والے سائڈ سے بھی ایک بہن ہوئی ہے میرا، اچھا جس کا نام فضل الہی ہے، جو پارن میں ہوتے ہیں مسقط میں. اور دیوبندی سائڈ پہ میرا بہنوئی ہے محمد امین، دونوں کو پتہ ہے. اچھا، یعنی کہ ایک آپ کا بہنوئی دیوبندی ہے اور ایک اہل حدیث، اور دونوں جانتے ہیں کہ آپ پہلے دیوبندی تھے آج سے پہلے. بالکل. ٹھیک ہے، اور یہ مناظرہ ان دونوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا. اچھا، ان کی وجہ سے ہوا اور انہوں نے آپ کو ثالث بنایا. بالکل صحیح، یعنی کہ وہ دونوں آپ کو اپنا مواد دیتے تھے، لٹریچر وغیرہ، کہ مطالعہ کرو مطالعہ کرو، پھر آپ نے کہا کہ میں مناظرہ کروں گا. ہاں، میں نے بولا کہ میں مناظرہ کروں گا، جس سائڈ سے مجھے حق معلوم ہو میں اسی کو اپناؤں گا. تو اس مناظرے کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیں، کس طرح شروع ہوا اور اس کی تدریج جو اس کے اندر مراحل آئے درمیان میں شرائط طے کرنے کے، یا کس طرح آپ کو مناظرہ سے پہلے بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کون سا فریق بھاگنا چاہتا ہے اور کون سا حق پہ ہے؟ شروع سے تو بات یہ تھا کہ میرے خیال میں میرے ذہن میں جو بات تھی کہ تو یہ سمپل سی بات ہے، آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ دیوبندی حضرات ہیں بہت ٹینشن میں رہا کافی 1 مہینے تک، کیونکہ ان کے ساتھ جو میرا پہلے یہ بات تھی شرائط میں کہ 5 لوگ ہوں گے. اچھا، تو اس میں حق صحیح طریقے سے واضح ہوگا، سمجھ بھی آ جائیں گی. ان لوگوں نے وہ شرط مان بھی لیا تھا، لیکن جیسے دن گزرتے گئے تو یہ لوگ مکر گئے. تو انہوں نے پھر بولا کہ بھئی 500 لوگ ہوں گے، کبھی کہہ رہے تھے کہ 1000 لوگ ہوں گے. تو میں نے ان کو بولا کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، 1000 لوگوں کی کیا بات ہے اس میں، 500 لوگوں کی کیا بات ہے. جتنے لوگ کم ہوں گے اتنے حق صحیح ثابت ہوں گے، سب کو دکھایا جائے گا کہ بھئی یہ حق پہ ہے یہ نا حق پہ ہے. لیکن ان لوگوں نے وہ بات میری نہیں مانی. جو 26 تاریخ تک یہ لوگ بالکل مکر گئے تھے. پھر اس کے بیچ میں ایسے مراحل بھی آئے کہ میں نے ان کو بولے کہ بھئی اگر آپ اس 5 والے لوگ پہ قائم ہے تو میں مناظرہ کرواتا ہوں آپ دونوں کا، اگر آپ تیار نہیں ہے تو میں پھر تیار نہیں ہوں اس کے لیے. تو بیچ میں ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ بھئی ہم مناظرہ نہیں کر رہے. میں نے بولا تھا اہل حدیث بھائیوں کو بھی میں نے بولا تھا کہ بھئی یہ مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو 5 لوگوں پہ ان لوگوں نے اتفاق کیا تھا میرے ساتھ وہ مکر گئی اس سے، دیوبندی مکر گئی. وہ دیوبندی مکر گئی اس سے. پھر آخر میں جب بات بگڑنا شروع ہو گئی تو پھر میں مجبوراً دوبارہ انوالو ہوا اس میں، اور شرائط جو لوگوں کی تھی وہ 15 ہو گئی دونوں جانبین سے. اور مناظرہ ادھر قاضی آباد میں ہی ہوا. مناظرے کے دوران جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں سچ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. میں نے حل پن لکھا بھی ہے، وہ بھی میں دہرانا چاہوں گا. میں عبداللہ ولی امیر احمد جان، شناختی کارڈ نمبر 17301-0148-152-9 حال قاضی آباد پشاور کا رہائشی ہوں، اور جو مناظرہ ہوا تھا
27/2/2012 बरोज़ पीर को मैं उस मुनाजरे का सालिस था जो दोनों जानिबैन ने मुझे तस्लीम किया जैसा कि शराइत वाले कागज़ में दर्ज है। मुनाजरा सूरह फातिहा पर था। अहले हदीस भाइयों की जानिब से जो अहादीस नबवी और दलाल पेश की गई मैंने उसमें हक देखा और देवबंदी हजरात ने एक भी हदीस न दिखा सके जिसमें ये जिक्र हो कि जो सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज हो जाएगी। ये जो कुछ मैंने लिखा सच लिखा। इस वजह से मैंने किताब और सुन्नत वाले मसलक अहले हदीस को कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हम इसी पे अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं क्योंकि कोई लंबी बात इससे मकसूद नहीं है। आप इस खुलासे को एक मरतबा पश्तो में बयान कर दें ताकि हमारे पख्तून भाई भी इससे आसानी से समझ सकें। बाज़ अक्सर लोग उर्दू समझते भी हैं लेकिन बाज़ अक्सर पख्तून नहीं भी समझते शुरू से। आप बस इसका खुलासा जो है ना सारी बात का, इस बात को और जो भी है इसको एक मरतबा खुलासा तन पश्तो में बयान कर दें 5-7 मिनट। दा मुनाजरा یو میاشت مخکې نه ما شروع کړې وه او دې وجې نه موږ شروع کړې وه چې یو سایډ ته زما اوښی دی هغه اهل حدیث دی او بل سایډ ته مو اوښی دی هغه دیوبندي دی نو اکثر به تکرار کېدو نو ما راشي تاسو دواړه یو مناظرې شکل به دې له ورکړو چې په کوم یو سایډ نه موږ ته حق معلوم شو بس به تسلیم کړو. تقریبا 2 تاریخ باندې د دویمې میاشتې 2 تاریخ باندې د دې میاشتې 2 تاریخ باندې مونږ هغه چې کوم ابتدا وه د مناظرې سورې فاتحه باندې کوم متن و د هغې هغه لیکل مونږ وکړو او دې سره بیا ما دا شرایط لکه واضحه کړل چې یو څو ورځې بعد به 2 کسان د دواړه جانبینو نه راشي چې کوم شرایط دي د مناظرې هغه به ولیکو. دې ما ته ویل چې بالکل ټیک ده خو د دې نه مخکې دې سره ما د 15 کسانو خبره کړې وه چې د دواړو جانبینو نه به 15 کسان دې کې حصه اخلي. 15 نه چې سیوا شي هغه بیا په امن طریقه نشي کېدی. دې ما سره د هغه منلې وه خو چونکې چې ورځې لږې لږې تېرېدې دی به ما ته وایي چې نه دا شرایط به د مناظرې په ورځ باندې موږ لیکو. نو ما به دې ته وایي چې د مناظرې په ورځ به ته شرایط لیکې که ته به مناظره وکړې چې 15 کسان تاسو ما سره منلي دي او د مناظرې په ورځ ته 15,000 کسان راولې نو دا خو څه شرایط پاتې نه شو بیا چې ته ما سره د مناظرې په ورځ 15 کسان بیا ومنې نو د لښکر سره به بیا ته څه کوې. خو چونکې دی به ټایم له دیکه ورکوله ټایم له به دیکه ورکوله چونکې د 26 تاریخه پورې بله ورځ پورې دې ځال ته وغوستمه مدرسې ته دا خبره مو کولې خو دې ته ما وویل چې هغه 15 کسان به که دې ته تاسو تیار یې خو ټیک ده که نه یې تیار نو بس بیا ځان له سر د درد نه ګورو خلک ځان پورې نه خندو. دې ما سره 10 کسانو ته تیار شو بیا چې 10 کسانو پورې به تعداد ولیکو دا شرط به وي د ځای شرط ځکه چې زه سالس وم مناظره ما کول غوسته زه بار یو کار بسې وتم یو فون مې کوه چې زه واپس راغم دی هغه 10 کسانو نه منکر وبیا په فون به معلومات کړي بار نه که نه هغې به وایي چې مه لیکه ورسره داسې نو دی ته په هغه ټایم ما وویل هغې ګواه دي د دې خبرې چې تاسو ما په دې خبره مجبوروئ چې سبا زه دا خبره کومه نو تاسو ته زه اوس وایم چې سبا که الله ما له عمر راکړو سبا پورې ژوندی پاتې شوم دا خبره چې زه سبا کوم نو تا ته زه اوس کوم ما نه به بیا ګیله نه کوې. سبا به ما زه هغې له انټرویو ورکوم چې بهی دی ما سره 15 کسانو ته تیار وو لہذا چې څونه ورځې به د 27 تاریخ ته نږدې کېدې دا 27 تاریخ موږ مقرر کړی و د مناظرې. دی د بګړاوېدو کوشش وکړو کله به 1500 کسان راولو کله به 1000 کسان راولو کله به په آرمي سټیډیم کې به کوو کله به یو ځای یادو کله به بل ځای به یادو. دغې دپاره دې سره ما شر وکړو او زه ترې واپس راووتم. دغه 15 کسانو ته دی ما سره دی تیار نه شو. دی خو شور خوښوي
ګڼ تعداد کې دا پیدا وي چې کله بیا دی پاتې راشي نو هغه شور جوړ شي هغه حق دباو پاتې شي موږ خو حق غواړو چې حق ښکاره شي نو حق خو په کمو کې ښکاره کېږي په غټ تعداد کې خو نه ښکاره کېږي چې څونه کسان کم وي نو حق صحیح ښکاره شي ځکه موږ د حق په تلاش کې یو مسلمانان یو موږ او هر یو مسلمان دا خواهش وي چې ما ته حق نصیب شي یا ما ته حق ښکاره شي چې حق ښکاره شي دا په یقینونه کې نو دنه ملعون او د الله مجرم د دنه بل اړو غټ شته نه چونکې دا خبره بیا کېده بیا دی د هغې ځای ته لاړل ما خو ته ځان وایستو هغې ما سره خبره جوړه نه کړه دغې ته تیار نه شو هغې ما چې تاسو خپلو کې هر څه کوئ زه شر نه غواړم زه د حق په تلاش کې وم تاسو هغې سره زما سره تاسو رضا نه شوئ په هغې باندې اوس چې خپلو کې تاسو هر څه کوئ زه به د مز نه وځم بیا د اهل حدیث رونه بیا بار بار هلته ورتلل چې بی تاسو چې په هره طریقه کوئ که 1000 کسان وایئ که 1500 کسان وایئ په کم ځای کې کوئ شرایط به ټول ستاسو وي موږ درته تیار یو موږ تښتېدو والا نه یو د شپې ورسره دا زمان بعید دی دی ورسره لاړو زمونږ د هغه اوښې کور ته کوم چې دیوبندیان دي د هغې ورته وویل چې زمونږ دغسې مېلمانه دي هغوی به له ملتان نه راځي او چې هغوی راشي نو بیا به شرایط مونږ لیکو بیا چې سهار مونځ وشو دی لاړو هلته د هغوی کور ته د حنفیانو کور ته لاړل دا زمان به یې ورسره د شیخ صاحب ورسره دوی ورسره لاړل نو هغې چې هره څه طریقه وه خو تقریبا 2-3 غنټې بعد ما ته زما هغه اوښې ټلیفون وکړو چې کوم هغه حنفي دی زما اوښې هغه ما ته وویل چې یار دا نه ام سوري هغې ما ته ټلیفون ونه کړو هغوی ټلیفون درته وکړه چې ما په دا څول دی رالګي نه 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 ما ته زمان به دی ټلیفون وکړو چې یار زمونږ خو 2-3 غنټې وشوې او د هغې څه پته نه لګي چې څه شو چا چرته لاړو نو کور کې ځکه چې هلته خو زمونږ خور دغه کور کې اوښی مو دی نو دغه ټینشن و په کور کې ما سره مور مې او خلکو هم دا دغه وکړو چې تا دا کیسه را ګرمه کړې ده ته اوس په کلار ناست دی او خلک هلته هغې بسې تلي نو یې به څه وایي چې اوس کیسه یې ګرمه که او خپله ته په کلار کېناستو نو مجبورا زه لاړم هلته او هغې کې مې حصه واخېسته د دواړو جانبیانو زه ثالث مقرر کړم دوباره دا اوس دوباره خبره ده چې زه به که دوباره مې ځان انوال کو په څه خبره مجبورۍ نه د رشتې په وجه چې دی لاړو زمونږ اوښې کور کې ناست دي او خبره بګړاویږي نو ما زه راشم دا کیسه داسې هم شروع کړې ده بس اوس یې سر ته مو رسوه هر څه چې پکې راځي بس دیکھا جایګا دې دواړو جانبیانو زه ثالث مقرر کړم نو دا شرایطو باره کې چې مونږ کومه مشوره کوله نو مونږ کور ته لاړو دغه حنفیان وروڼه وو چې هغې کې زمونږ اوښی و یو محمد امینه ایو د هغې اوښی دی قاري سبحان الله دی سردار کالنۍ کې مدرسه ده مونږ چې کور ته لاړو دننه نو هغې ته ما اول دا خبره وکړه ما اول ته زما دا حق تسلیم که چې عبدالله ته د 2 تاریخ نه تر نن پرون تاریخه پورې لګیا وې چې 15 کسان به بده کې حصه اخلي دا شرایط به وي زما دا حق ته تسلیم که چې ما دا صحیح وی که غلط مې وی اول به ته دا تسلیمه زه به تا سره شرایطو له راځم زه به ستاسو ثالثي قبلوم دی زما هغه حق قبول کو چې ته بلکل په حق وی نو ما چې زه په حق وم نو تا ما سره حق ولې نه منل حق خبره چې وي هغه ته سره عام بیانوي چې وایي دا حق خبره ده هغه د چا په وینا ته نه بیانوي هغه خو څه حق پاتې نه شو چې حق ده ته د ویرې نه نه بیانوي چې تا ته شیخ صاحب یا مفتي صاحب اطلاع وکړي چې دا حق ته بیان که دا الله ته نه دی قبول حق دا به سره عام ته بیانوي که تا ته به کې خطره وي که سر دې ځي که هر څه کېږي البته چونکې خبرې بیا زیاتېږي دغه هغې ما سره زما حق ومنلو چې عبدالله به ته بلکل په حق وې بیا هغه شرایط او هر څه مونږ ولیکله او مناظرې ورځ ما په 2 غنټو کې ما د ځای هم بیا انتخاب وکړو د مېلمنو د راوستو دلته د انتظامیې دا په 2 غنټو کې هر څه ما مکمل کړه د مناظرې ځای ته مې کسان راوستل مناظره چې شروع شوه د مناظرې په شروع کې دواړه جانبیانو چې کوم احادیث پیش کړه
نو زه د اهل حدیث ورونو د طرف نه زه مطمئن شوم. هغه ما دغه هم لیکلی ډېر زیات حدیث د دوی د طرف نه پیش شو چې کوم کې د سورې فاتحې ذکر و چې سورې فاتحه د اونه ویله مونځ ته نه کېږي، مونځ دی باطل دی. او د هغوی د طرف نه یو هم داسې حدیث پیش نه کړی شو چې سورې فاتحه د اونه ویله نو مونځ دی کېږي. داسې حدیث د هغوی طرف نه یو هم ما ته په نظر رانغو، چونکې ما دا یو تحریر هم لیکلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالله ولی امیر احمد جان، شناختی کارت نمبر 17301-0148-152-9 د قاضی آباد پیښور رهایشي ما، او دا چې کومه مناظره په 20 تاریخ د 2 میاشتې 2012 کال په ورځ د پیره زه د دې مناظرې ثالث وم چې دواړو جانبیانو زه تسلیم کړی وم، لکه څنګه چې په د شرایط په کاغذ کې لیکلي دي. مناظره سورې فاتحه باندې وه. اهل حدیث ورونو د طرف نه چې کوم احادیث نبوي او دلایل پیش کړی شو، ما په هغې کې ما ته حق ښکاره شو. او دیوبندي حضراتو یو حدیث هم داسې ونه ښودو یا داسې ذکر وشو په هغې کې، یا موږ ته نه ښکاره شو چې سورې فاتحه دې ونه ویله نو مونځ دې کېږي. او دا چې څه ما لیکلي دي دا مې رښتیا لیکلي دي. د دې وجې نه ما د کتاب او سنت والا او مسلک اهل حدیث قبلوم. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جی، آپ اس میں بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے ساتھی مناظرہ میں بھی یہ بات ان کو دیکھنے میں ملے گی کہ ان کے شور کی وجہ سے بعض دفعہ مجبوراً عبداللہ صاحب نے انہیں ٹائم بھی زیادہ دیا ہے. ان کے شور کی وجہ سے صرف اور صرف بات کو اچھے طریقے سے سمیٹنے کے لیے، جس طرح کہ 6 منٹ 1 منٹ پہلے انہوں نے بیان کیا اور بعد میں مجھے 6 منٹ کا موقع نہیں ملا گیا کہ اس کا میں جواب دوں. اسی طرح آخری ٹرم میں انہوں نے کچھ ایسے دلائل پیش کیے جن کا بھی فاتحہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد عبداللہ صاحب نے کہا جی باتیں سب چھوڑ دیں، حالانکہ ٹائم یہ تھا کہ میں ان کا جواب دیتا، حقیقت بتاتا. لیکن مجھے یہ بات کہی گئی کہ آپ چھوڑ دیں، آپ صرف ایک روایت پیش کریں کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں: امام کا ذکر، مقتدی کا ذکر، فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اور روایت صحیح ہو. اور عبداللہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ کی توفیق سے میں نے پڑھ دی، اور فریق مخالف کی جانب سے اللہ کی توفیق سے نہ روایت پیش کی جا سکی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسی جرح کی جا سکی جو عند المحدثین معتد بہا ہو. تو ابھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک روایت پیش کی جس کے اندر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، حالانکہ ہماری بحث مقتدی کے بارے میں ہے. سیدھی سی بات ہے، ہماری گفتگو تھی مقتدی کے بارے میں، اور اللہ کے نبی امام تھے وہاں پہ. اگر تم اس سے فاتحہ کی عدم فرضیت ثابت کرو گے تو اس سے تو امام کی عدم وجوب بھی ثابت ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ اللہ کے نبی امام تھے کہ مقتدی تھے؟ آخری نماز میں امام تھے. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں پہ ابو بکر پہنچے تھے. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے پہلے قرات نہیں کی. تو میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی مقتدی تھے یا امام تھے؟ امام تھے نا. تو اس کا مطلب ہے امام پہ بھی فاتحہ واجب نہیں ہے. یہ تو تم نے مقتدی کی فاتحہ چھڑواتے چھڑواتے امام کی بھی چھڑوا دی. یہ تو ایک نیا کام کر دیا تم نے. اس حدیث کا بھی تمہارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر دوسری بات ایک لطیفہ ہے، جس وقت ان لوگوں سے ہمارا رفع الیدین پہ مناظرہ ہوتا ہے، ہم احادیث پیش کرتے ہیں رفع الیدین کی قولی احادیث. ان احادیث کے جواب میں ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے، فعلی احادیث جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمیں کہتے ہیں ایک قولی حدیث پیش کرو. آج ہم ساری فاتحہ پہ قولی پیش کر رہے تھے اور یہ قول کے مقابلے میں فعل لے کے آ رہے تھے. صورت ایسی ہے کہ جس وقت قول پیش کیا جائے کہتے ہیں فعل دکھاؤ، جب فعل پیش کیا جائے کہتے ہیں قول دکھاؤ. مطلب کیا ہے کہ حدیث پہ عمل نہ کریں، کسی طرح جان چھوٹ جائے. لیکن اللہ کی توفیق سے میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جس بندے کے دل کے اندر ایمان ہے، جو بندہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے،
انشاءاللہ جب وہ مناظرہ دیکھے گا تو وہ اہل حدیث ہوگا. ہم نے ابھی صرف ایک عبداللہ صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس مناظرہ سے ایک عبداللہ صاحب اہل حدیث نہیں ہوئے. انشاءاللہ ہر انصاف والا آدمی اہل حدیث ہوگا. 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. یہ تو ہمیں مل گئے، کتنے ہی لوگ جو ہماری پہنچ سے دور ہیں. انشاءاللہ وہ اس مناظرے کی وجہ سے حق قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.